الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا، فرشتوں کو حکم دیا آدم کو سجدہ کرو، اور آدم علیہ السلام کو بتایا کہ آپ کی اولاد میں پیغمبروں کو بھیجتا رہوں گا، اولاد میں پیغمبر آتے رہیں گے، لوگوں کو سیدھا راستہ بتاتے رہیں گے، تو جو بھی ان پیغمبروں کی بات کو مانے گا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمزدہ ہوں گے۔ آدم علیہ السلام کے بعد لوگوں میں گمراہی آنا شروع ہوئی، اور گمراہی کی بنیاد یہ تھی اپنی عقل کا غیر ضروری استعمال، اپنی عقل کا غیر ضروری استعمال۔ انسان کے ساتھ ایک بہت بڑا فالٹ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو چیز میرے عقل میں آ رہی ہے وہ 100% درست ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کیا پھر ہم عقل کی نہ مانیں، ہم بے عقلی کی باتیں کریں؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر عقل کے خلاف چلنا شروع ہو جائیں، تو عقل کے خلاف چلنا تو بے عقلی ہے نا؟ کیا خیال ہے؟ پھر تو آدمی الٹی باتیں کرے گا۔ جیسے دیگر مذاہب کے لوگ مذہب کے مقابلے میں عقل کو ویلیو نہیں دیتے، تو مذہب نے کہہ دیا گائے کا پیشاب پیو تو گائے کا پیشاب پی رہے ہیں، مذہب نے کہہ دیا کہ پتھروں کے سامنے جھکو تو پتھر کے سامنے جھک رہے ہیں، تو ان کو تو ہم یہی کہتے ہیں کچھ عقل سے کام لو۔ کیا خیال ہے؟ لیکن جب وہی بات اسلام کے بارے میں آتی ہے تو ہم کہتے ہیں مذہب کے مقابلے میں عقل کو استعمال بولنے پہ گورنمنٹ نہیں کرو۔ میں کل سوچ رہا تھا کن کن چیزوں پہ گورنمنٹ نے پابندی لگائی ہے، کل میں اسی میں بیٹھے سوچ رہا تھا، تو پھر میں اس پر بات کروں گا کسی وقت انشاءاللہ۔ ابھی موضوع چینج ہو جائے گا نا۔ تو جب مذہب بات کرتا ہے ایسی بات جو عقل میں نہیں آتی، تو ہم کہتے ہیں کہ یہاں عقل کے گھوڑے مت دوڑاؤ۔ دو چیزوں میں نا فرق نہیں کر رہے ہیں لوگ۔ یہ بات تو میں کئی بار بیان کر چکا ہوں، ابھی مختصر کر کے آگے چلوں گا کہ دیکھیں، ایک ہے عقل کے خلاف۔ مذہب کبھی عقل کے خلاف بات نہیں کرے گا۔ اگر مذہب کی بات عقل کے خلاف ہے تو وہ مذہب ہی غلط ہے، کیونکہ قرآن دیگر جتنے مذہب دنیا میں رائج ہیں ان کے بارے میں ان کی غلط تعلیمات کو بتا کے کہتا ہے افلا تعقلون، تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ تو قرآن تو آپ کو عقل استعمال کرنے کا آرڈر کر رہا ہے نا، بار بار کہہ رہے عقل کو استعمال کرو۔ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، یہ سب عقلی سوالات ہیں۔ تورات اور انجیل کے حوالے نہیں دے رہا قرآن، یہاں پیغمبروں کے حوالے نہیں دے رہا۔ قرآن کہہ رہا ہے ام خلقوا من غیر شیء، کیا خود سے بن گئے ہو؟ ام هم الخالقون، یا تم نے خود بنا لیا ہے اپنے آپ کو؟ اب یہ ایسی عقل کا استعمال ہے کہ ڈاروین بھی 25 سال سوچتا رہے تو وہ اسی جواب پہ پہنچے گا کہ نہ ہم خود سے بنے ہیں، نہ ہم نے اپنے آپ کو خود سے بنایا، کوئی تیسری طاقت ہے بنانے والی۔ تو یہ عقل کا استعمال حکم دے رہا ہے نا قرآن۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، زمین اور آسمان کے پیدا ہونے میں، پیدا کرنے میں، واختلاف اللیل والنہار، دن اور رات کے عدلنے بدلنے میں، یہ پورا ایک نظام چل رہا ہے، دن رات۔ نسلخ منہ النہار، قرآن کے الفاظ دیکھو۔ سلخ عربی میں کہتے ہیں جانور کے جسم سے جو چمڑی ادھیڑی جاتی ہے، تو کیسے ادھیڑتے ہیں چمڑی؟ ایک دم سے یہ کھینچتے ہیں اس کو، اترتی چلی جاتی ہے نا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے عجیب بلاغت ہے قرآن کی کہ رات سے ہم اس کو ادھیڑتے ہیں رات کو، یعنی رات گویا ایک چمڑے کی طرح ہے، ایسے آہستہ آہستہ کر کے ہم اس کو ادھیڑنا شروع کرتے ہیں اور دن نمایاں ہونا شروع ہو جاتا ہے اس میں، اور دن کو ادھیڑتے ہیں ایسے ایک ایک کر کے نا، اور رات نمایاں ہونا، جیسے جیسے دن ادھڑتا ہے رات نظر آنا شروع۔ اسی عمل کو الٹا کر لیں، جب رات آنے لگتی ہے تو دن کو ادھیڑا جاتا ہے، دن کی کھال کو آپ کھینچیں گے،
رات نمایاں ہونا شروع. ایسا ہی ہے نا, مشرق سے اللہ رات کی کھال کو ادھیڑنا شروع کرتا ہے مشرق کی طرف سے, اور مشرق سے دن نمایاں ہونا شروع ہوتے ہوتے مغرب تک ادھیڑ دیتا ہے اللہ اس کو, اور مغرب تک دن ہی دن. ادھیڑنے کا الٹ کیا ہوتا ہے؟ لپیٹنا. کیا ہو گیا بھائی؟ دیکھو ایک گیند ہے نا, اس سے آپ ایک ٹیپ, ہم لوگ بچپن میں کھیلتے تھے ٹیپ بال, اب کھیلتے ہیں لڑکے, کرمچ کی گیند پہ ٹیپ چڑھا کے نا, تھوڑی سی بھاری ہو جاتی ہے اس سے, تو وہ ٹیپ کو آپ جب, ایک تو ہوتا ہے پرانا ٹیپ ادھیڑتے ہیں آپ, پھر نیا ٹیپ کیا کرتے ہیں؟ لپیٹتے ہیں. ٹیپ چڑھانا سے زیادہ اچھا لفظ کیا ہے؟ لپیٹا کس چیز کو جاتا ہے؟ ایسے جو کوئی چیز گول ہوتی ہے اس کو یوں کر کے لپیٹا جاتا ہے. کوئی بھی چیز جب آپ گول گھما رہے ہوتے ہیں نا, اس عمل کو کیا کہا جاتا ہے؟ لپیٹنا. جب پتنگ اڑاتے تھے تو مانجے کو کیا کیا جاتا ہے؟ لپیٹا جاتا ہے نا, ایک ہی جگہ پہ مسلسل گھوم رہا ہے وہ, اٹ از کالڈ لپیٹنا. کتاب میں فزکس میں شامل کر لیں گے ڈیفینیشن لپیٹنے کی. لپیٹنے کی ایک اور قسم ہے جو کراچی میں چل رہی ہے. یہ بندہ پھینک رہا ہے اور سامنے والا لپیٹ رہا ہے. جب کوئی ایک دفعہ جھوٹ بولتا ہے اس کو لپیٹا نہیں جا سکتا, سنا جا سکتا ہے, کیونکہ لپیٹنے میں یہ ضروری ہے کہ تسلسل کے ساتھ کوئی عمل ہو رہا ہو. ڈور لپیٹی جاتی ہے, پتھر نہیں لپیٹا جاتا, وہ رکھا جاتا ہے, اس کو لپیٹ نہیں سکتے نا. اگر کوئی ایک دفعہ جھوٹ بولے لپیٹ نہیں سکتے آپ اس کو. جھوٹ بولا, آپ نے کیچ کیا, جیب میں رکھ کے چلے گئے, مارکیٹ میں پھیلا دیا اس جھوٹ. جب کوئی مسلسل جھوٹ بولتا ہے تو پھر اس کو رکھا نہیں جاتا بلکہ لپیٹا, کیونکہ اتنا کہاں رکھو گے, اتنا کہاں رکھو گے, اس کو پھر لپیٹا جاتا ہے مانجے کی طرح نا, ایسے سے. اس پر میں کئی بار ایک قصہ سنا چکا ہوں, لیکن نئے نئے لوگ بھی آتے ہیں, نہیں وہ پھر چھوڑو رہنے دو. یہ جو سیاستدان ہوتے ہیں نا, جب یہ تقریر کرتے ہیں تو سنی نہیں جاتی یہ تقریر, یہ لپیٹی جاتی ہے, ذہن میں رکھو, کیونکہ یہ مسلسل پھینک رہے ہوتے ہیں مسلسل. ابھی وہ میرا گرین بس پہ کسی نے کلپ بنا کے چلا دیا ہے, تو اس میں کسی نے کہا کہ یہ جو بس چل رہی ہے یا اسٹیل مل, یہ وفاقی گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے, یہ سندھ گورنمنٹ کی ذمہ داری نہیں ہے. میں نے کب کہا کہ یہ وفاقی حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے؟ میں تو کہہ رہا ہوں اسٹیل مل کے جو چمچے کھائے ہیں چمچے, اس میں وفاق اور صوبائی حکومت کا فرق نہیں ہے. چمچے تو کھائے نہیں نا, پوری ملیں کھا گئے نا, 2-4 چمچے اسٹیل مل کے کھا جاتے, اس پہ تو ہمیں کوئی اعتراض ہی نہیں تھا. وہ تو بیگم بھی آج کل گھروں میں سسرال جاتے ہوئے 2-4 چمچے جیب میں رکھ کے چلی جاتی ہیں, وہ تو کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. بعض خواتین نا اپنے شوہر کے گھر سے مال اسمگل کرتی ہیں, حقیقت بتا رہا ہوں, اپنے ابا اماں کے گھر نا مال اسمگل ہوتا ہے. سب خواتین کی بات تھوڑی کر رہا ہوں میں, بار بار کہتا ہوں جو بیان سن رہی ہیں ان کے علاوہ کی بات ہوتی ہے ہمیشہ. خیر, تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جو عقل کا استعمال, قرآن بار بار کیا حکم دے رہا ہے؟ عقل کو استعمال کرو. ان فی ذلک لآیات لأولی الالباب. ہاں, میں یکور اللیل والنہار کا بتا رہا تھا کہ قرآن کہیں تو یہ کہتا ہے نسلخ منہ النہار, ہم دن کو ادھیڑتے ہیں تو رات نکلنا شروع. اچھا, ادھیڑا بھی اس چیز کو جاتا ہے جو ذرا لمبی ہو, ادھیڑا اس چیز کو, کیل کو ادھیڑا نہیں جاتا, نکالا جاتا ہے, لمبی نہیں ہے نا, ایسے نکال لیں گے آپ. لیکن کسی چیز کی لیندھ ہوتی ہے, لیندھ, تو اس کو ادھیڑا جاتا ہے, اس کو نکالنے کا لفظ نہیں استعمال کیا جاتا, ادھیڑنے کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. لپیٹنا ادھیڑنے کا بالکل اپوزٹ ہے. لپیٹنا جو ہے نا یہ ادھیڑنے کے اپوزٹ ہے. قرآن نے دن اور رات کے لیے ادھیڑنے کا لفظ بھی استعمال کیا اور لپیٹنے کا لفظ بھی استعمال کیا. یکور اللیل علی النہار ویکور النہار علی اللیل, رات کو لپیٹتا ہے دن کے اوپر. ادھیڑنے کا عمل مشرق سے شروع ہوتا ہے, دن کو ادھیڑ رہا ہے مشرق سے, رات کو ادھیڑنا شروع کیا مشرق سے. جب صبح صادق ہوتی ہے تو مشرق سے روشنی نکلنا شروع ہوتی ہے نا, مشرق سے روشنی نکلنا شروع, تو گویا اللہ رات کو کھینچنا شروع کرتے ہیں وہاں سے, مشرق سے. رات کھینچتے ابھی دیکھو رات ہماری کھینچتے کہاں چلی گئی؟ مغرب سے غائب ہو گئی ہے, ٹھیک ہے نا, مغرب سے ابھی دن کی روشنی ہے. اسی عمل کو الٹا کر لیں تو مغرب سے اگر ہم اس عمل کو الٹا کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رات تھی, اس پہ اللہ نے دن کو لپیٹنا شروع کر دیا, یعنی دن کو لپیٹا جا رہا ہے. الٹا نہیں, اس طرح نہ کریں, مغرب سے, مشرق سے رات کو ادھیڑنا شروع کیا اور دن کو لپیٹنا شروع
دن کو لپیٹنا شروع کیا. جب کھانسی آ رہی ہو نا اس کا مطلب پانی نہیں ہوتا, ذہن میں رکھیں. کچھ خدمتیں لوگ نا ویسے ہی کر رہے ہوتے ہیں. ایک چیز درمیان میں ایک چھوٹی سی بات بتا دوں کہ کبھی بھی اپنے آپ کو تکلفات میں نہ رکھیں اور نہ سامنے والے کو ٹینشن دیں. مثال کے طور پر آپ کہیں جاتے ہیں تو جس کو پانی چاہیے ہوتا ہے بول دیتا ہے نا, ابھی تو اب کوئی اٹھا نہیں پانی کے لیے, لیکن لوگوں میں دیکھا ہے ایک کھانسی آئی 2 گلاس پانی کا اٹھا کے لیا. یہ تکلفات سے مجھے بہت سخت چڑ ہے میری ذاتی طور پہ. تو پانی چاہیے ہوگا تو آدمی بول دیتا ہے نا بھائی, یہ میں بھی اٹھنے سے پہلے مجھے پتا تھا بھی دوسری بار ہوا فوراً پانی آ جائے گا. پھر اس سے سب ڈسٹرب ہوتے ہیں, بیان میں سب اس کی طرف دیکھتے ہیں. تو کسی کو کوئی چیز چاہیے تو منہ سے پھوٹ لے. وہ اصول یہ ہے. یہ کتنی دیر لگتی ہے خطیب کو یہ کہنے میں کہ پانی لا دو, کیا خیال ہے؟ گھروں میں بھی یہی ہوتا ہے. اب کھانا کھایا, ٹیشو پیپر سامنے رکھا ہوا ہے, میزبان اٹھا کے اور سامنے کر دیتا ہے. بھائی سامنے رکھا ہوا ہے یار, جب ٹیشو چاہیے ہوگا کر لیں گے, کیوں بیٹھو, دوسروں کو بھی تکلیف نہ دو, خود بھی سکون سے زندگی گزارو ہنسی خوشی. سمجھ رہے ہیں؟ حضرت حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کے پاس کوئی مہمان آتا نا, بیٹھنے کی جگہ ہوتی, کھڑا رہتا, غصہ ہوتے اس کے, بیٹھ جا بھائی تو آرام سے, کیوں سر پہ کھڑا ہوا ہے. بعض لوگ آتے ہیں نا بھاد باندھ کے بت کی طرح کھڑے ہو جاتے ہیں ایسے کر کے, یعنی ان کو محترم کو بولو کہ بیٹھو تو بیٹھیں گے, ورنہ وہ قیامت تک کھڑا ہی رہے گا. او بھائی کرسی رکھی ہوئی تمیز سے بیٹھ جا آرام سے, کیوں ہمیں ڈسٹرب کر رہا ہے کہ ہم تجھے بولیں گے بیٹھ جا. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. یہ تکلفات مہمانی میں, میزبانی میں اور خدمتوں میں بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو جو خدمت انسان کو لینی ہوتی ہے منہ سے بول دے. اسی طرح یاد رکھو میرے بھائی, جب کوئی کسی کے گھر جاتا ہے تو کھانا کھانے میں زیادہ اصرار نہ کیا کرو. یہ بھی بری حرکت ہے. اس کو میزبانی نہیں کہتے, اس کو تکلف کہتے ہیں. اس سے سامنے والا ٹینشن میں آتا ہے, کیونکہ میں تو یہ بھگتتا ہوں نا, بھگتتا ہوں بہت زیادہ. اب کہیں گئے ہیں, وہاں نکلے ہیں, اس نے بولا چائے پئیں گے, کھانا کھائیں گے, نہیں کھائیں گے بھائی, ابھی کھا کر آئے ہیں, چائے بھی پی لی ہے, کھانا بھی کھایا ہے, بوتل بھی پی لی, لسی بھی پی لی, جو کھانے کے جتنے لوازمات تھے سب ہو چکے ہیں. نہیں 1 کپ چائے تو ہو جائے, نہیں 1 کپ چائے تو ہو جائے, نہیں مفتی صاحب اچھا ایسا کریں جوس پی لیں, نہیں پی سکتے بھائی. پھر آگے گئے, پھر اگلا, پھر اگلا, پھر اگلا. یہ یعنی آدمی ڈپریشن میں جانے لگتا ہے. دیکھو مہمان کا اکرام یہ ہے کہ اس کی راحت کا انسان خیال کرے, اپنا نہ دیکھے کہ میں نے سخاوت کا اظہار کیا. سامنے والے کی راحت کا خیال کرنا چاہیے, اس کے سکون کا خیال کرنا چاہیے. ترکی سے کوئی مہمان آئے تھے, ان سے کسی نے کھانے کا 1 دفعہ پوچھا, دوسری دفعہ پوچھا تو وہ غصہ ہو گئے, کہنے لگے یار یہ کون سا طریقہ ہے, کیونکہ ترکی میں ان لوگوں کے ہاں یہ رواج نہیں ہے کہ آپ دوسری دفعہ بھی پوچھیں. اسی طرح جب کھانا رکھا ہوا ہو نا, سامنے مہمان کھا رہا ہو, تو ڈونگے میں خود سے نہ ڈالیں چیزیں نکال کے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے بھائی؟ جو جب رکھا ہوا ہے اور اس کے پیسے بھی آپ نہیں لے رہے, تو مہمان کی مرضی, جو جتنا مرضی جہاں سے کھائے. اب ہم نے لیگ پیس نکال لیا, مجھے لاتیں پسند ہیں. عورتیں بھی آج کل میاں پٹتے ہیں گھروں میں, سینڈل سے پٹتے. ایک آدمی دکان میں گیا, اپنی بیوی کے لیے سینڈل خرید کے چیک کر رہے ہیں نا ایسے. اس نے کہا کیا چیک کرو؟ کہہ رہے مجھے کو پڑے گی, تو میں ذرا چیک کر رہا ہوں کہ نرم سینڈل چاہیے. تو مرغی کی لاتیں ہم کھا لیتے ہیں اگر کہیں نظر آ جائے. تو اب کیا ہے کہ وہ لوگ بھر کے پورا پلیٹ بھر دیتے ہیں. اتنی یہ ضائع ہوگا, ایک طبیعت پہ ٹینشن ہوتی ہے بھائی. جب سامنے رکھ دیا آپ کا فرض ادا ہو گیا, ہم نے نکال لیا. بھی ہمارا ایک دورہ تھا پنجاب کا نا, میرے ساتھ اور بھی علماء تھے. تو کہیں بھی جیسے بیان کے بعد ہم کہیں گئے, انہوں نے بلایا بھی مفتی صاحب کھانا, میں نے کہا نہیں کھانا نہیں کھاؤں گا. اچھا چائے, نہیں بھی چائے بھی نہیں پیوں گا. میں پھر بار بار کہہ رہا ہوں, کیونکہ اتنا کچھ لا کے رکھ دیتے ہیں نا, ان کو یہ کہ بھئی ہمارے تو بڑے عقیدت, بعض لوگوں کو عقیدت ہوتی ہے, تو ہم اگر اتنی سی چائے رکھیں گے تو بے عزتی ہو جائے گی. تو اس میں کیک, پیسٹریاں, بسکٹ, وہ جو ہم ویسے ہی اللہ کا شکر ہے ہاتھ بھی نہیں لگاتے کیک پیسٹریوں سے, تو ویسے ہی وہ اتنی بھرپور چیزیں لا کے رکھ دیں سامنے. تو پھر میں تو بار بار منع کرتا تھا. تو ہمارے ساتھ ایک صاحب تھے, انہوں نے کہا منع نہ کرو, آپ کھایا نہیں کرو جا کے, ٹھیک ہے نا, لوگوں نے کرنا ہے تو آپ بس چلے جاؤ, جو لا کے رکھنے رکھ دو, یہ ان کا ہیڈ ایک ہے, یہ آپ کا ہیڈ ایک نہیں ہے. تو میں ان سے کہتا تھا کہ لوگ چیک بھی کرتے ہیں کہ کچھ کھایا کہ نہیں کھایا, کہتے ہیں تھوڑا سا تو ہو جائے نا. وہ تھوڑا کرتے کرتے وہ اگر مہینے کا اسٹاک آپ دیکھیں تو بسکٹوں کے 38-40 ڈبے بن چکے ہوتے ہیں, وہ اتنا کھا کے بھی. تو اصول یہ ہے کہ تکلف سے اپنے آپ کو بولو بچا کے رکھو. مزہ جب آتا ہے جب آدمی کسی کے ہاں جائے, خود بولے کہ یار کھانا لے کر آؤ, بھوک لگ رہی ہے. پھر پتہ چلتا ہے کہ یار واقعی محترم کو اتفاق سے بھوک لگی ہوئی ہے. پھر میزبان دال بھی لے کر آئے گا, کھانے میں مزہ آتا ہے. اچھا خیر, لوگوں کو اگر یہ کہہ دو نا دال چاول کھاتا ہوں شوق سے میں, تو وہ اتنے سے دال چاول ہوں گے اور پھر وہ اتنے بڑے بڑے بکرے ہوں گے ساتھ میں. تو یہ کیا تکلف کیا ہے بھائی آپ نے؟
تو تکلف سے اپنے آپ کو پاک رکھنا چاہیے. ہر جگہ یہ اصول ہے, شریعت کا بھی اصول ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو کہ دور میں کیسے سادگی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی نے نبی سے فرمایا کہ میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا عائشہ کو بھی بلاؤ, ہم دونوں آئیں گے, اکیلے نہیں آؤں گا میں. تو انہوں نے کہا کہ دو کا حساب کتاب نہیں ہے, غربت تھی. یہ نہیں کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں, انہوں نے کہا اب کیسے نبی کو میں کیسے منع کروں بھائی, یہ تو نہیں, بس آپ آ جائیں, پھر قرضے لے کے کھلا رہے ہوں. بتا دیا یا رسول اللہ 2 کا, آپ نے منع کر دیا, پھر میں بھی نہیں آ رہا. کوئی دل خراب نہیں ہوا. پھر انہوں نے دوبارہ دعوت کی. دیکھو اللہ تعالیٰ نا بعض واقعات نبی کے دور میں ایسے لے کر آتے ہیں, ایک ایک واقعے میں کئی اسباق بتانا مقصد ہوتے ہیں. اس میں یہ بھی بتانا مقصد تھا کہ تکلفات سے پاک رہنا چاہیے انسان کو, جو دل میں ہو وہی زبان پہ ہو. اور دوسری بات کہ نبی اپنی زوجہ کو کتنی اہمیت دیتے تھے, یہ بھی پتہ چلتا ہے اس کس قدر اہمیت, کہ ان کو بھی بلاؤ گے تو میں آؤں گا ورنہ نہیں. آج لوگ نہیں دیتے اتنی ویلیو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسری دفعہ بلایا, آپ نے منع کر دیا. تیسری دفعہ انہوں نے بلایا, آپ نے فرمایا عائشہ بھی, فرمایا دونوں کا انتظام ہے, تو دونوں کو لے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو تکلف سے پاک رہنا چاہیے انسان کو. یہ میں نے اس پہ کسی کھانسی آئی نا, مجھے پتا 25-30 آدمی بھاگیں گے پیالہ, لیکن وہ کہ یار مفتی صاحب کو پانی چاہیے ہوگا, میں خود منہ سے پھوڑ دوں گا, یار تھوڑا سا پانی لا دو. خیر, عرض یہ ہے کہ بات یہ چل رہی تھی کہ قرآن کھینچنے کا لفظ استعمال کرتا ہے. اب مشرق سے اللہ نے رات کو کھینچنا شروع کیا, رات کی کھال کو ادھیڑنا شروع کیا, تو دن نمایاں ہونا شروع. اسی عمل کو آپ یوں بیان کریں کہ دن کو اللہ نے لپیٹنا شروع کیا, کس کے اوپر؟ رات کے اوپر. مشرق سے دن کی چادر اللہ لپیٹنا شروع کرتے ہیں, کس پر؟ رات پر. لپیٹی جو چیز جاتی ہے نا, اکثر وہ کرو چیز پہ لپیٹی جاتی ہے, گول چیزوں پر. اس سے بھی علماء نے استدلال کیا ہے کہ قرآن 1400 سال پہلے زمین کو گول قرار دے رہا ہے, کیونکہ لپیٹا جب ہی جائے گا. دیکھو اگر لپیٹنے کا لفظ نہ ہوتا, پلین زمین ہوتی, تو قرآن بچھانے کا لفظ استعمال کرتا. نہیں یاری, کارپٹ لپیٹا جاتا ہے یا بچھایا جاتا ہے؟ بولو نا, بچھایا جاتا ہے, لپیٹا نہیں جاتا. قرآن کہہ رہا ہے یکور اللیل علی النہار ویکور النہار علی اللیل, دن کو رات پہ لپیٹتا ہے اور رات کو دن پہ لپیٹتا ہے. ایسے ہی عمل صدیوں سے, لاکھوں سالوں سے چلتا چلا جا رہا ہے. تو قرآن کہتا ہے کہ دن اور رات کے پیدا کرنے میں, واختلاف اللیل والنہار, اور رات اور دن کے اختلاف میں, کہ دن کبھی لپیٹ رہے ہیں رات کے اوپر, رات آہستہ آہستہ غائب ہو رہی ہے, کبھی رات کو لپیٹ رہے ہیں دن کے اوپر, دن آہستہ آہستہ غائب ہو رہی ہے. ایک نظام اتنا بہترین جو انسان کے لیے, پودوں کے لیے, اس زمین کے لیے ضروری ہے. تو اللہ فرماتے ہیں ان فی ذالک لآیات لأولی الالباب, اس میں نشانیاں ہیں. لب کہتے ہیں مغز کو, بھیجے کو, جن کی خالص عقل جو استعمال کرتے ہیں نا, خالص عقل. خالص عقل کسے کہتے ہیں؟ ایسی عقل جس میں ماحول کی آمیزش نہ ہو. انسان نا اپنے ماحول سے متاثر ہوتا ہے, پھر اس کی عقل خالص استعمال نہیں ہوتی. اس کی عقل میں باپ دادا کی رسومات, محلے کی, لوگوں کی, میڈیا کی, ان تمام چیزوں کی وجہ سے اس کی عقل پورے طور پہ ٹھکانے نہیں رہتی. اب ہندو کو پتا ہے بتوں کے سامنے جھکنا کسی بھی لحاظ سے کوئی سینس نہیں بنتی, لیکن بڑے بڑے عقل مند بھی بھگوانوں کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں. کیوں؟ ماحول نے اتنا متاثر کر دیا کہ عقل کو کیپچر کر لیا ماحول نے. عقل استعمال ہو رہی ہے, پراپر استعمال نہیں ہو رہی. تو خالص عقل کو کیا کہا جاتا ہے؟ لب کہتے ہیں نا. اس کا لب لباب, یہ لفظ سنا ہوگا آپ نے, اس کا لب لباب یہ ہے, یعنی اس کا خلاصہ یہ ہے. تو قرآن جگہ جگہ عقل کو استعمال کرنے کا حکم دے رہا ہے, جگہ جگہ استعمال کرنے. ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون, قرآن کہہ رہے خود سے بنے ہو یا تم نے اپنے آپ کو خود بنایا ہے. خود سے نہیں بن سکتے بھائی, اتفاق کا نتیجہ بولو نہیں ہو سکتا. میں ایک جگہ بیان کر رہا تھا, 50% اس مجلس میں ایتھیسٹ تھے, ملحد, خدا کے منکر. میں نے ایک مثال دی, بس 10 منٹ کا میرا بیان تھا وہاں. میں نے کہا 10 منٹ میں ان کو میں کیا سمجھاؤں. بعض چیزوں کو جب آپ پیچیدگی میں لے کے جاتے ہو نا تو الجھ جاتی ہیں. ہمارے ہاں لوگ, یہ جو ملحد لوگ ہیں نا, یہ کیا کرتے ہیں, سائنس کی کتابوں کے حوالے, فلاں نے سائنسدان نے یہ پھینکی, فلاں نے یہ پھینکی, فلاں نے یہ لکھا, فلاں کتاب کے, آدمی اس میں الجھتا چلا جاتا ہے. جو چیزیں انسان کے لیے انتہائی ضروری ہیں, خدا نے ان کو بہت آسان کر دی ہے سمجھنے کے لیے. اس میں آپ کو سائنسی پیچیدگیوں میں گھسنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کیا سمجھتے ہو کہ سائنسدان پھینکو نہیں ہوتے؟ لوگوں کے ذہن میں نا ایک چیز ہی آ گئی ہے کہ سائنس,
دیکھو دنیا کی ہر قوم میں پھینکو کثیر تعداد میں موجود ہیں. ڈاکٹروں میں پھینکو ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ کیا آپ کا کیا خیال ہے سارے ڈاکٹر صحیح ہوتے ہیں؟ میں مانتا ہوں کہ میڈیکل سائنس ڈاکٹر کا شعبہ ہے, اس میں عام آدمی کو ٹانگ اڑانے کی اجازت نہیں ہے, لیکن کیا مطلب کہ 100% ڈاکٹر صحیح ہوتے ہیں؟ ڈاکٹروں میں جو پھینکو ہوتے ہیں وہ پھر کم نہیں پھینکتے, اس کو لپیٹنے کے لیے آپ کو بڑے بڑے گیندے چاہیے. جتنا پڑھا لکھا ہوگا نا, جب وہ پھینکتا ہے تو وہ اپنے حساب سے پھینکتا ہے. جیسے میں نے بتایا تھا ایک ڈاکٹر نے بہت بڑی پھینکی, پیناڈول کے سائیڈ افیکٹ کتنے سال تک رہتے ہیں؟ 10 سال تک. جب پیناڈول باڈی میں جائے گی تو 10 سال تک وہ تو زہر کے نہیں رہتے اتنے, تو کہاں سے بھائی یہ, لیکن ہیں آپ کو ملیں گے. آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں, آپ کو میڈیکل سائنس کے حوالے سے اتنی چیزیں. ابھی ایک پانی آیا ہے, ایک کلپ مشہور ہوا ہے کہ پانی میں تانبے کا گلاس رکھیں, پھر اس میں آپ لیمن نچوڑیں, پھر اس میں آپ وہ اور بھی ہے آملہ, مربع آملہ ڈال دیں, اور بھی ایک پھینکنے میں 2-3 چیزیں رہ گئی ہیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ. میں یہ کرنے لگا تھا, حقیقت بتا رہا ہوں. ہمارے ایک دوست ہیں بہت اچھے ہیں, وہ پھینکو ہیں نہیں, وہ نیک آدمی ہیں, لیکن انہوں نے بھی کہیں کسی سے سنا تو ظاہر ہے سب, میں بھی متاثر ہوا تو وہ بھی متاثر ہوئے. مجھے کچھ ایسیڈیٹی کا, تیزابیت کا مسئلہ چل رہا تھا, تو میں نے کیا کیا, میں نے کہا یار کر لیتے ہیں کچھ دن تک تاکہ یہ تیزابیت, کراچی میں آپ کو پتہ ہے کسی کے پیٹ ویٹ صحیح نہیں ہوتا, پھر خاص طور پراٹھے بھی پھوڑنے ہو آدمی نے پابندی کے ساتھ. اب تیزابیت گئی تیل لینے, پراٹھے تھوڑی چھوڑیں گے یار. وہی بات ہے نا, ٹھنڈا پانی پی کے مر جانا گرم پانی پی کے زندہ رہنے سے بہتر ہے. وہ چائنا والے گرم پیتے ہیں, کہتے ہیں اس سے عمریں لمبی ہوتی ہے. میں کہتا ہوں ٹھنڈا پی کے مر جاؤ ٹائم پہ 60-65 سال میں, یہ زیادہ اچھا ہے. گرم تو اتنا بھی آدمی کو تکلف سے پانی جو ہے نا, یہ ٹھنڈا پانی, یہ انسان کی نیچر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثالیں دی ہیں حدیث میں, اے اللہ مجھے اپنی محبت محبوب بنا دے من الماء البارد, ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ. اس کا مطلب ٹھنڈا پانی انسان کو کیا ہوتا ہے؟ بہت محبوب. ہمارے نبی دعا مانگ رہے ہیں, اللہ جتنی مجھے ٹھنڈے پانی سے محبت ہے, اپنی محبت ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ ڈال دے میرے دل میں. اس کا مطلب ہمارے پیغمبر کو ٹھنڈے پانی سے بہت محبت تھی. یہ نیچرل ہے, پیاس کے وقت ٹھنڈے پانی کی ایک لذت ہے. تو میڈیکل سائنس کو اتنا مسلط نہیں کیا کرو, یہ چینج ہوتی رہتی ہیں چیزیں. آج ہو سکتا ہے حکیم ڈاکٹر کہہ رہے ہوں گرم پانی پینے کے فضائل ہیں, کل ریسرچ کیا ہو جائے, چینج. آپ بولو یار میں مروا دیا یار, ہم ساری زندگی چینج بھی ہو سکتی ہے. کتنی ریسرچ ہمارے سامنے ہماری زندگی میں چینج ہوئی ہیں. جیپنیز اور چائنیز پیتے ہیں گرم پانی, ان کی عمریں لمبی ضروری نہیں گرم پانی کی وجہ سے ہوں. میں نے ڈاکٹر سے پوچھا ایک, میں نے کہا یہ جو کتنا, انہوں نے کہا بھائی اس کی وجہ اور بھی کچھ. ایک تو بعض جگہیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہاں کے لوگوں کی عمریں ویسے ہی لمبی ہوتی ہیں, وہ صحت کے لحاظ سے نا لوکیشن وائز بہت زبردست علاقے ہوتے ہیں. وہ پہاڑی علاقے کے لوگ تو ویسے ہی عمریں لمبی ہوتی ہیں ان کی. جاپان تو پہاڑوں میں ڈھکا ہوا ملک ہے, اور دوسرا وہ کھاتے ہیں بوائل چیزیں, مرچ مسالے اور یہ کولیسٹرول والی چیزیں بھی نہیں کھاتے. وہ پھر بھی ہو سکتا ہے گرم پانی صحت کے لیے مفید ہو, میں کوئی دعوے نہیں کر رہا, لیکن ہو مفید بھائی ہمیں کیا, ہم تو ٹھنڈا پیئیں گے, سیدھی سی بات ہے یار, فالتو بات. ہاں نا, ٹھنڈا پانی پیو. ہاں کسی بیماری میں کوئی حکیم ڈاکٹر تجویز کرے نا, کسی خاص بیماری میں, تو بیماری میں علاج تو ظاہر ہے وہ تو ایک نارمل روٹین سے ہٹ کے ہوتا ہے. جیسے بعض حکیموں سے ہم نے سنا ہے کہ شوگر میں گرم پانی بوائل آپ قہوہ بنا کے پئیں تو اچھا ہوتا ہے. یہ کسی کے ویٹ کم کرنا ہے, پیٹ کم کرنا ہے, تو ایک بیماری کے علاج کے طور پہ کوئی کر لے تو وہ اچھی بات. نارمل تو بھائی ہم نارمل لائف گزاریں گے. اب میں آپ کو 2-3 چیزیں, بات چلی پڑی ہے, میں نے کہیں بیان میں کہہ دیا کہ میں ہمیشہ ٹھنڈے پانی سے نہاتا ہوں, سردیوں میں بھی ٹھنڈے سے, گرم سے نہیں نہاتا میں. ابھی بھی آج تو کراچی میں کافی ٹھنڈ پڑی ہے نا, کراچی کے حساب سے تو بہت ٹھنڈ ہے. میں جمعے میں ٹھنڈے پانی سے نہا کے آیا ہوں, حالانکہ اچھا خاصا ٹھنڈا پانی آ رہا ہے آج کل, اور بچپن سے عادت ہے. شدید سردی میں رات کو بھی ٹھنڈے پانی سے. ایک صاحب مجھے ملے, کہنے لگے, میں اس لیے نہیں کہہ رہا تھا کہ آپ بھی ٹھنڈے ٹھاٹ رہا کریں, مطلب یہ کہ اپنے آپ کو نا تھوڑا ٹینشنوں کا عادی ڈالیں, اتنا چھوئی موئی نہ بنائیں اپنے آپ کو. بالکل ہی جو آج کل بچے, یعنی میرا بیان سن کے ایک 24 سال کا نوجوان ٹھنڈے سے نہایا اور 3 دن تک بخار میں پڑا رہا ہے. وہ مجھے بتا رہا تھا. میں نے کہا دیکھو اس سے پتا چلتا ہے کہ آپ نے اپنی باڈی کا بیڑا غرق کر لیا ہے, 4 چھینٹیں نہیں آپ برداشت کر سکتے. تو اتنا میرا مقصد یہ تھا کہ اتنا چھوئی موئی اپنے آپ کو نہ بنائیں. یہ جو ٹھنڈی ہوا کراچی میں چل رہی ہے, رات کو اس ٹھنڈی ہوا میں واکنگ کیا کریں تیز تیز, یہ تھوڑا سا ہوا لیں. ڈاکٹر تو کہہ کہ ایکچولی وہ سینے کے یوں ہو جائے گا, ایکچولی چھوڑ دو, ایکچولی یار 2-4 دفعہ کھانسے گا نا, چلے بھی تو. کراچی کی کوئی ایسی سردی تھوڑی ہے, تو چلیں اس میں بچوں کو بھی عادی بنائیں. بیٹا تھوڑا سا تو اس میں کچھ تو خدا کا خوف کر, تو کیا کمبل میں گھسا رہے گا ساری زندگی. تو میں نے کہیں بیان کر دیا, ایک صاحب نہائے اور جوان لڑکا, اور 3 دن تک بخار ہو گیا اس. تو یہ خود ایک بہت بڑی, گرم پانی سے نہانے کے جتنے بھی فائدے ہوں, یہ کتنا بڑا نقصان ہے کہ آپ کی باڈی میں ٹھنڈ برداشت کرنے کی طاقت ختم ہو. یہ زیادہ بڑا نقصان ہے.
اس کے لیے میڈیکل سائنس سے ڈاکٹروں سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ نظر آ رہا ہے یہ. اچھا خیر, میں نے وہ بیان کیا تو ایک صاحب مجھے ملے, انہوں نے کہا ٹھنڈے پانی سے نہانا مفتی صاحب اتنا نقصان دہ, اتنا پٹھوں کو یہ ہو جاتا ہے تو وہ ہو جاتے ہیں, اکڑ جاتے ہیں اور یہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا یار یہ ساری چیزیں ایک طرف رکھو, یہ سب آپ پیچیدگی میں جا رہے ہو نا, میڈیکل سائنس کیا کہتی ہے, اس میں 10 آ رہا ہوں گی, آپ ریسرچ کرو گے, ہو سکتا ہے دوسری رائے بھی مل جائے. آپ یہ دیکھو کہ کر کے نتیجہ کیا نکل رہا ہے. میں نے کہا ٹھنڈے پانی سے نہا کے دیکھو, مزہ نہ آئے پیسے واپس, ختم. مزہ نہ آئے, آپ کی طبیعت ایسی فریش ہو جائے گی, آپ کو بھوک لگے گی زبردست, نیند زبردست آئے گی آپ کو. یہ کر کے دیکھیں. کاکڑ دن نہ ہوتا ہے پہلی دفعہ میں, جب پہلا مگا ڈالتے ہیں نا آپ تو کاکڑ دن نہ ہوتا ہے, تھوڑا سا آدمی یوں کر کے الجھتا ہے, ایک دم آواز آتی ہے, اس کے بعد دوسرا تیسرا ریلیکس, کیا خیال ہے. پھر آپ ٹاول سے اچھی طرح اپنے جسم کو پوچھ لیں, آپ آئیں, آپ گرم سے بھی تجربہ کر کے دیکھیں, ٹھنڈے سے بھی. جس دن ٹھنڈے پانی سے نہائیں گے آپ کو بھوک ڈبل لگے گی, آپ کو زیادہ, آپ فجر میں آئیں ٹھنڈے پانی سے نہا کے, آپ دیکھیں آپ کو زیادہ مزہ آئے گا نماز میں, آپ کو سکون ملے گا, نیند اچھی آئے گی, بھوک زیادہ لگے گی. یہ فائدے ریسرچ کی محتاج نہیں ہے, یہ ہمیں نظر آ رہے ہیں. سمجھ, ٹھنڈے علاقوں کے لوگوں کی صحتیں اچھی ہوئی تھی, گرم علاقے کے لوگوں کی ہوتی ہیں, بتاؤ. ٹھنڈے علاقے کے لوگوں کی آپ دیکھو نا, کوئٹہ میں اور کے پی کے میں ٹھنڈے علاقے ہیں نا, اس ٹھنڈ کے اثرات ان کے چہرے پہ نظر آتے ہیں, ایسے لال ٹماٹر بنے ہوئے ہوتے ہیں. ابھی ایک سواس سے ہمارے یہ آئے ہوئے ہیں, یہ دیکھو, یہ سواس سے ابھی ملنے کے لیے آئے. میں نے کہا یار آج بہت دنوں بعد اوریجنل پٹھان دیکھا ہے میں نے. پہلے سارے پٹھان اس طرح ہوا کرتے تھے, ایسے لال ٹماٹر, نور کی کرنیں نکل رہی ہیں. اب کراچی میں رہ کے وہ بھی کیا ہو گئے, گرم پانی سے نہا کے, اور وہ گرمی, وہ عجیب سا وہ حساب کتاب وہ رہا نہیں ہے. تو یہ ٹھنڈے علاقوں کے لوگوں کی بات ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو ٹھنڈ میں بہت زیادہ گرمی کا وہ گرم رہنے کا نہ کریں, اور گرمی میں بھی بہت زیادہ ٹھنڈ کا انتظام, تھوڑا گرمی بھی لگایا کریں. سمجھ رہے ہو, گرمی لگنے سے بھی اللہ نے موسم بنائے ہیں تو کوئی حکمت ہوگی نا, گرمیوں میں پسینہ نکلے. اب آپ دیکھو کراچی میں چند سال پہلے پہلا روزہ تھا, گرمی دبا کے پڑی ہے, کورونا سے اتنے نہیں مرے ہوں گے جتنے ایک دن ہیٹ اسٹروک سے مر گئے لوگ. ابے ہم حیران ہو رہے تھے یار, اتنا بھی نہیں ہے بھائی, جتنا ہر گلی میں جنازے اٹھ رہے تھے. مجھے یاد ہے وہ دن, مردہ خانوں میں جگہ ختم ہو گئیں. کراچی کی عوام ایک دن کی گرمی برداشت نہیں کر سکی. تو گرمی تو ہمیشہ سے پڑتی آ رہی ہے, وجہ کیا ہے, ایئر کنڈیشن میں رہ کے اتنے عادی ہو گئے ہیں کہ ایک دن ذرا سی گرمی آئی اور دھڑا دھڑ لاشیں گرنا شروع ہوئی ہیں. تو بھائی یہ المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف, نبی نے فرمایا طاقتور مومن کمزور مومن سے اللہ کو زیادہ محبوب ہے. تو طاقت میں یہ چیز بھی تو داخل ہے نا کہ تھوڑا سا اپنے آپ کو مشقتوں کا عادی بناؤ. خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی, تو وہ جلدی سے ٹھنڈے پانی کی بات مکمل کروں. انہوں نے کہا کہ وہ ٹھنڈے پانی سے جو ہے نا یہ ہوتا ہے تو فلانا ہوتا ہے, تو اکڑ جاتے ہیں, تو پکڑ جاتے ہیں, وغیرہ وغیرہ. تو میں نے تو کوئی میڈیکل سائنس کی, میں نے کہا یار نہاؤ, مزہ نہ آئے پیسے واپس. لیکن اب ایک کل رپورٹ آئی ہے سامنے کہ بھائی ٹھنڈے پانی سے نہانا صحت کے لیے بہت مفید ہے. اب رپورٹیں چینج ہوتی رہیں گی, صحیح ہے نا, یہ تو سائنس سے ترقی کر رہی ہے کہ جی وہ اب سنا ہے یہ جتنے جو کھلاڑی اور یہ لوگ جو ہے نا ٹھنڈے پانی کا باتھ لیتے ہیں, یہ ٹھنڈے پانی کے ٹب میں بیٹھتے ہیں. واللہ عالم, ہو سکتا ہے یہ بھی چینج نہ ہو جائے. انڈا ہے, انڈا کتنی خاندانی چیز ہے یا نہیں ہے. بہت سے ڈاکٹر کہتے تھے زردی نہ کھاؤ, انڈے کی سفیدی کھاؤ. مزہ ہی نہیں ہے سفیدی میں, مزہ تو ہے کس میں, زردی میں. اتنا ڈاکٹروں نے کہا کہ ایک ٹائم آیا ہم نے بھی انڈے کی زردی چھوڑ دی. ہم نے کہا جب تباہی ہے تو کیوں کھائے آدمی. ایک تھوڑی سی رپورٹ آئی سامنے کہ زردی میں بیڈ کولیسٹرول نہیں ہے, چھوڑنا شروع. اتنی اچھی چیز تھی, شکر ہے جلدی آ گئی تحقیق. موت کے وقت اگر یہ تحقیق آتی نا, میں کہتا یار انڈے سے ان ڈاکٹروں نے ہمیں ساری زندگی محروم کیا. اس کو تو لذت ہی زردی میں ہے اس کی. شکر ہے ہماری جوانی میں ہی اللہ نے انڈے کی تحقیق بدلوا دی. تو اتنا زیادہ یہ جو تحقیقات ہیں بہت ساری چینج بھی ہوتی رہتی ہیں. تو سب سے بہتر زندگی گزارنے کا طریقہ ہے نیچرل لائف, سمجھ رہے ہو, جو اللہ نے. تو میں یہ کہہ رہا تھا جس چیز کو جب پیچیدگی میں لے کے جاؤ گے نا, بہت زیادہ تحقیقات میں بہت حاشیے دیکھنا شروع کر دی, اور ویب سائٹ کی اس ذیلی ویب سائٹ میں گئے, پھر وہاں دیکھا اس کی کیا رائے ہے, تو آپ بہت بڑے فلاسفر تو بن جاؤ گے. آپ لوگوں کو حوالوں کے ساتھ ریسرچ پیش کرو گے, لوگ کہیں گے سبحان اللہ ماشاء اللہ, لیکن وہ نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلنے گا اس کا. تو جو اللہ نے جو چیزیں ہمارے لیے بہت ضروری تھیں ان کو زیادہ مشکل نہیں بنایا. اب جیسے وہ تانبے کا وہ برتن ڈال دیا آپ نے, ٹھیک ہے ان کی تحقیق تھی جو بھی ہے. تو میرے ایک جاننے والے حکیم ہیں بہت ماہر ہیں, میں نے ان کو کال کی. میں تو مٹکا لینے کے لیے جا رہا تھا مٹکا خریدنے جامعہ سے. واپسی پہ وہ کمار بہت ہوتے ہیں, میں نے کہا مٹکا بھی لیتے ہیں, وہاں سے تانبے کا گلاس لیتے ہیں, اس میں ڈالیں گے, نیمبو تو مل جائے گا, آملے کا مربع یا آملہ وہاں سے ملے گا. اب عجیب سی چیز بن جاتا ہے نا,
میں نے کہا یار ایک دفعہ کسی ماہر آدمی سے بھی پوچھ لو. وہ ایک اچھے حکیم ہیں, حکیموں میں فراڈی بھی, عاملوں میں تو سارے ہی تقریباً کبھی میں احتیاطاً کہہ رہا ہوں کہ کسی عامل کا فون آ جائے تو میں کہوں تقریباً میں تم داخل نہیں ہو, اس لیے میں کہہ دیتا ہوں تقریباً. حکیموں میں بھی آج کل جو چیز حکومتی سرپرستی ختم ہو جائے تو وہ اس میں ڈرامے بازی زیادہ ہوتی ہے, تو وہ لیکن وہ ذرا مجھے لگے کہ واقعی صحیح ہے, تو میں نے ان سے کال کر کے, اب میرے پاس فون آنا شروع ہو جاتے ہیں, ان حکیم کا نمبر ہمیں دو. تو بھائی اس سلسلے میں برائے مہربانی مجھ سے رابطہ نہ کریں, میں یہاں کسی کی شخصیت کو پروموٹ کرنے کے لیے, کسی کے بزنس کو پروموٹ کرنے کے لیے نہیں بیٹھا ہوا. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ بھائی یہ فضول چیز ہے, اس میں کچھ بھی نہیں ہے. اور ویسے بھی چونکہ مجھے ایسیڈیٹی کا مسئلہ بعض دفعہ ہوتا ہے, تو مجھے پتا ہے کہ لیمن اور یہ ترش چیزیں ایسیڈیٹی بڑھاتی ہیں, کم نہیں کرتی ہیں, سمجھتے ہو. یہ تو تیزابیت, مجھے خود بھی تجربہ ہے نا, تیزابیت یہ چیزیں بڑھائیں گی, کم تھوڑی کریں گی. جو تیزابیت اگر پیٹ میں ہوتی ہے تو ایسڈ, جہاں تک میری معلومات ہیں, ہو سکتا ہے غلط ہوں, لیکن جو میرا تجربہ ہے یہ چیزیں بڑھاتی ہیں اس کو. جیسے کولڈ ڈرنک ہے, یہ تیزابیت بڑھائے گی, کم تھوڑی وقتی فائدہ ہوتا ہے, وقتی تو کاکڑ دن نہ ہو جاتا ہے. حقیقت ہے, نہاری میں نیمبو ڈال کے کھائیں تو کاکڑ دن نہ ہو جائے گا, زبردست مزہ آئے گا, اور ہاضم بھی ہے, ہضم بھی کرتا ہے. لیکن جس کے پہلے سے تیزابیت ہے تو اس کو نقصان کا خطرہ ہوتا ہے. خیر, تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ بہت زیادہ پیچیدگی میں جاؤ گے تو نتیجہ کیا نکلنا شروع ہوگا, چیزیں جو سلجھی ہوئی تھیں وہ الجھنا شروع ہو جاتی ہیں, آدمی کو سمجھ میں نہیں آتا کیا کروں, تو سیدھی سیدھی نارمل لائف گزارو, سمجھ رہے ہیں. تو تیزابیت ایک حل کیا ہے, آپ کھانا جب تک شدید بھوک نہ لگے کھائیں نہیں, اور تھوڑی سی بھوک رکھ کے چھوڑ دیں, تو بس صحیح ہو جائے گا سب کچھ. تو اسی طرح یاد رکھو, یہ جو قرآن نے صاف لفظوں میں کہا نا کہ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون, خود سے بنے ہو یا کسی نے تمہیں خود سے بنے ہو یا تم نے خود اپنے آپ کو بنایا, یہ اتنا سادہ خدا کے وجود کی مثال دی ہے کہ اس سے زیادہ سادہ مثال ہو نہیں سکتی. اسی مثال کو ہم ایک اور مثال سے سمجھاتے ہیں. میں عرض کر رہا تھا, میرا بیان تھا 50% اس میں ملحد لوگ بیٹھے ہوئے تھے, الحاد, جو خدا کے منکر ہیں. تو میں نے کہا میں ان کو کس طرح سے سمجھاؤں نا, تو ایک بہت آسان مثال, یہ آپ بھی کسی کو پیش کر سکتے ہیں. کسی کے معذرت کے ساتھ تھوڑی سی ابیوزو لینگویج استعمال کر رہا ہوں, کسی کے باپ کے پاس بھی اس کا جواب نہیں, اور نہ قیامت تک کوئی اس کا جواب دے سکتا ہے. کوئی جواب دینا بولے تم اپنے ابا سے جواب لکھوا کے لاؤ. یہ مفتی صاحب نے کہا کسی کے باپ کے پاس اس کا جواب نہیں ہے, اس کا ابا نہیں لکھ کے دے گا یہ کہ یار میں ایسی بیخلی کی باتیں نہیں کروں. تو میں ان کو مثال دی, میں نے کہ گلاس ہے, اگر ہاتھ لگے ٹوٹ جائے, آپ پوچھیں کہ کیوں توڑا, میں کہوں گا توڑا نہیں ہے, غلطی سے بولو نا ٹوٹ گیا ہے. ایسا ہی ہوتا ہے نا, ہاتھ لگ گیا ٹوٹ گیا, غلطی سے اتفاق سے ہو گیا بھائی, ہوا چلی گر گیا, بیان کے دوران ہاتھ لگا ٹوٹ گیا, زلزلہ آیا, ابے اتفاق سے ہو سکتا ہے نا, گلاس ٹوٹ سکتا ہے کہ نہیں ٹوٹ سکتا. ابے تبے کے ذریعے جب بات سمجھائی جاتی ہے تو اور آسان ہو جاتی ہے وہ. تو گلاس کو ہاتھ لگا کے بھی ٹوٹ سکتا ہے, زلزلہ آنے سے بھی ٹوٹ سکتا ہے, اور اللہ آپ کا بھلا کرے کوئی دور سے پتھر کسی اور کو مانگ رہا تھا, لگ کہاں گیا, گلاس پہ لگا, اس سے بھی ٹوٹ سکتا ہے. تو ٹوٹنے کی بہت ساری ریزن ہو سکتی ہیں, اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کسی نے توڑا ہو. سمجھتے ہو, گلاس ٹوٹا ہوا پڑا تھا, آپ آئے دیکھا جڑا ہوا رکھا ہوا ہے اوپر, گلاس ٹوٹا ہوا پڑا تھا, آپ آئے دیکھا آپ نے کہ جڑا ہوا میز پہ رکھا ہوا ہے. اب آپ پوچھیں گے مفتی صاحب یہ گلاس کس نے جوڑا, میں کہوں خود سے جڑ گیا, جیسے ٹوٹا خود سے سا جڑ, آپ مانو گے؟ میں کہوں نہیں, وہ ایکچولی ایک سائنٹسٹ تھا 200 سال پہلے, اس نے ایک تھیوری پیش کی تھی, اور لمس یونیورسٹی میں یہ تھیوری آج بھی پڑھائی جا رہی ہے. اس نے کہا تھا کہ اگر اس کائنات میں یوں ہو, مجھے تو نہیں پتا کیا کیا کر رہے ہیں سائنسدان نا, تو یوں ہو تو اربوں خربوں سال میں یوں ہو کہ ایسا ہو سکتا ہے. میں کہوں گا بھائی تو میری کھوپڑی یہ کہتی ہے, سیدھی بات ہے, چیزیں خود بخود ٹوٹتی تو ہیں, ٹوٹی ہوئی چیزیں جڑتی خود بخود نہیں. ایک گلاس نہیں جڑ سکتا, اربوں سال ہو خربوں سال ہو, آج تک ایسا کبھی نہیں ہوا. ایسا کرو گے تو کوئی بھی نہیں آئے گا, یعنی ایسی باتیں سننے کے لیے کوئی بھی نہیں آئے گا. تو یار یہ کیسی بے وقوفوں والی بات ہے, کیسی پاگلوں والی بات ہے. اللہ کا شکر ہے, میں اللہ سے دعا کرتا ہوں, میں آپ کو بتاؤں, اللہ سے یہ دعا کیا کریں, اللہ تیرا سب سے زیادہ شکر اس پر ہے کہ تو نے ہمیں مسلم بنایا ہے, کیونکہ اسلام کے علاوہ کسی کے پاس صحیح ہدایت نہیں. یہ اللہ کا سب سے بڑا ہم پر احسان ہے, سب سے بڑا احسان. جب آدمی دین پر ہوتا ہے اس کی کھوپڑی صحیح کام کرتی ہے, وہ متاثر نہیں ہوتا ان فضول قسم کے نعروں سے. آج دنیا نا, جو لوگ ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں, کیونکہ مذہب کی گائیڈنس نہیں ہے نا, صحیح مذہب کی, نتیجہ دیکھو کیا نکل رہا ہے. پڑھے لکھے لوگ زیادہ بے وقوفی والی باتیں کر رہے ہوتے ہیں, بالکل ہی لاجیکل باتیں, بالکل ہی پاگلوں والی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. کل ایک تبلیغی جماعت کے ایک پڑھے لکھے تھے ماشاءاللہ,
اچھی عمر تھی ان کی, وہ آئے ملنے کے لیے, انہوں نے نکاح ہی نہیں کیا, اتنا ٹائم گزر گیا نا. میں نے کہا حضرت آپ کہہ رہے ہیں وہ دین کی خدمت وغیرہ وغیرہ وغیرہ, تو پھر کہہ رہے ہیں رشتہ نہیں مل رہا کیونکہ مجھے ڈاکٹر لڑکی چاہیے, وہ کوئی عالمہ چاہیے, پتہ نہیں ڈاکٹر چاہیے. میں نے کہا آپ تبلیغ میں وقت لگاتے ہو, آپ کہتے ہو ہمارا اصل مقصد دین کی خدمت ہے, یہی ہے نا, ہمیں اللہ نے پیدا کیا دین کی خدمت کے لیے, بیت الخلاء جانا یہ ہماری ضرورت ہے, کیا خیال ہے, اور اللہ بھلا کرے آپ کا, تجارت ہماری ضرورت ہے. تبھی کہتے ہیں نا بیت الخلاء سے دل تھوڑی لگاتا ہے, جاتا ہر ایک ہے لیکن دل نہیں لگاتا, وہاں باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے. یہ ان کی غلط فہمی تھی, ہمارے یہاں باہر نکلنے کی کوشش نہیں ہوتی. پبلک ٹوائلٹ میں اگر کوئی جاتا ہے نا تو لگتا ہے کہ یہ باہر قیامت تک نہیں آئے گا. حقیقت ہے, جو بیٹھتا ہے بیٹھا ہی رہتا ہے. وہ گرین بس کے بارے میں سنا ہے, لاہور میں ایک بندہ بیٹھا تو اسی میں بیٹھا رہا ہے, وہ کہہ رہے اے سی کے مزے آ رہے ہیں یہاں پہ ہمیں. تو میں نے کہا ایسے ہی یاد رکھو, نکاح کا بھی ایک مقصد ہوتا ہے, وہ مقصد ہے گھرداری, اولاد, نسل. اس کا ڈاکٹر سے کوئی تعلق, بولتے کیوں نہیں ہے. ڈاکٹر کا مقصد ہے علاج, بیوی کا مقصد علاج نہیں ہے. آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایجوکیٹڈ لڑکی ذرا پڑھی لکھی ہوتی ہے تو وہ تو بہت ساری ایجوکیشن ہے, پھر ڈاکٹر کی پخ کیوں لگا رہے ہو اس میں؟ وہ تو ایک عالمہ بھی پڑھی لکھی ہو سکتی ہے, ایک انجینئر بھی پڑھی لکھی ہو سکتی ہے, کسی نے بھی ماسٹر کیا ہو پڑھی لکھی ہو سکتی ہے. یہ ڈاکٹر کی جو پخ لگائی ہے نا, یہ بے وقوفوں والی باتیں ہیں, پاگلوں والی باتیں ہیں, لیکن نہیں سمجھ میں آ رہی لوگوں کے. تب یہ 30, میں نے کہا یہ 30 سال کے ہونے والے ہو, 30 سال کے ہونے والے اس چکر میں کہ ڈاکٹر چاہیے ان کو. تو بس یہ ماحول نے الو بنا دیا لوگوں کو. حقیقت بتا رہا ہوں, آپ یہ نہیں پتا کہ کس کام کا بنیادی مقصد کیا, پہلے اس کو سامنے رکھ کے. کتنے لوگوں نے ڈاکٹر لڑکیوں سے شادی کی ہے اور بعد میں ڈیورس ہوئی ہے کہ گھر نہیں سنبھال رہی ہے, بچے کو نہیں سنبھال رہی. ایک صاحب نے مجھے فون کیا, میری بیوی ڈاکٹر ہے, اس کے بچہ میں سنبھال رہا ہوں, وہ کلینک میں بیٹھی ہوتی ہے. اور ڈاکٹر لڑکیاں بھی فون کر رہی ہوتی ہیں کہ ہم کلینک میں بیٹھے ہیں, بچہ پیدا ہو گیا, سنبھال ہمارا میاں آ رہا ہے, اس کو غصہ آ رہا ہے, اس کو وہ کہہ رہا ہے گھر میں آ کے بچہ سنبھالو. تو کہہ رہی میں نے بچہ سنبھالنا تھا تو میں MBBS کر کے تو میرا تو ضائع ہو گیا. تو میں ان سے کہتا ہوں یہ شادی غلط ہوئی ہے. یہ شادی کیا ہوئی ہے, یہ اس میں سوچا ہی نہیں گیا کہ ڈاکٹر سے شادی تو کر کیوں رہا ہے. اگر تو نے اس سے بچے ہی پلوانے ہیں, یا تو بچوں کے لیے پھر ایک الگ شادی کر لیں معذرت کے ساتھ, یا اس کے لیے کوئی ماسی رکھ لیں. تو یہ کام کرنے سے پہلے سوچ ہی نہیں رہے ہوتے کہ میں یہ کر کیوں رہا ہوں. یہی حال آپ ہمارے لبرل طبقے کا ہے کہ لڑکیوں کو نکالو, جاب کراؤ, جاب کرو. بھائی تم نے ان لڑکیوں کو گھر سے جاب کرا کے کیا کروانا ہے؟ گھر کون تمہارا باپ چلائے گا معذرت کے ساتھ؟ گھر کون سنبھالے گا؟ ہمارا جو ایجوکیٹڈ طبقہ ہے نا, ہر لڑکی کو ایجوکیشن 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 ایجوکیشن. کون سی ایجوکیشن؟ تو گھر چلانے کی بھی تو کوئی ایجوکیشن ہونی چاہیے نا, بچے پالنے کی بھی تو. اس کی طرف کسی کی توجہ نہیں ہے, وہ ہے ہی نہیں ڈکشنری میں. گوروں کو دیکھ لیا, وہاں ہر لڑکی جاب کر رہی ہے, کما رہی ہے. آپ نے بھی ہر لڑکی کو گھر سے باہر نکالا, اس کے سائیڈ افیکٹ پہ آپ غور کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ جب یہ لڑکیاں گھروں سے باہر جاب کریں گی تو گھر کون چلائے گا؟ میرے بھائی گھر بھی تو چلانا ہے. گورے کا تو گھر ہی نہیں ہوتا, اس کو ٹینشن نہیں ہے. یا تو آپ اس نظام پہ کمپرومائز کر لیں, آپ ذہنی طور پہ تیار ہو جائیں. تو جو گورے کا نظام ہے جس کے نہ باپ کا پتا نہ ماں کا پتا, ہم بھی وہی کلچر لانا چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو اپنے باپ کا پتا مستقبل میں نہ ہو. پھر آپ نکالیں ان لڑکیوں کو گھر سے باہر. بہت مشکل ہے بات سمجھانا. ہر لڑکی کو آج جاب کے لیے گھر سے نکالا جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا؟ کہتے ہیں جاب لڑکیوں کا بھی بیسک حق ہے جیسے مردوں کا ہے. یہ دعوت ہمارے لبرل طبقے میں یونیورسٹیوں میں بہت چلائی جا رہی ہے. ٹھیک ہے آپ نکال لو. دو بڑے نقصانات اس کے سامنے آئیں گے جن کی طرف ہماری اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی توجہ نہیں ہے. پہلا بڑا نقصان تو گھر کا سیٹ اپ تباہ و برباد. گھر گیا تیل لینے, سمجھ رہے ہو, گھریلو سسٹم ختم. جب صبح بیگم بھی جاب پہ جا رہی ہے, آدمی بھی جاب پہ جا رہا ہے, تو وہ گھر تھوڑی, وہ تو رات کو ملاقات کے لیے ہوٹل لے لو کرائے پہ نا. ادھر مل جاتا ہے, ادھر کینٹ اسٹیشن پہ سستے میں مل جاتے ہیں کمرے, وہ لے لو. خام خامے یہ 1-1 کروڑ کے گھر لے کے تم نے کیوں رکھے ہوئے؟ اور ذرا آپ اچھے ہیں تو ادھر صدر میں اچھے ہوٹل ہیں, 4 اسٹار 5 اسٹار, ادھر آپ رینٹ پہ کمرہ لے لیں. آپ کہہ سکتے ہیں مہنگا پڑے گا, لگژری کتنا ہوتا ہے آپ یہ بھی تو دیکھو نا. ہوتا کتنا خوبصورت, بٹن دباؤ فوراً سارے کام ہو رہے ہیں. تو تھوڑا سستا لے لو آپ, لیکن ہے ٹھیک ہے. یہ بیان کے بعد انشاءاللہ. تو یہ جو ہے نا گھریلو سسٹم کیا ہو رہا ہے بہرحال تباہ. ایسے میرے پاس کیس آ رہے ہیں نا, میں تو زیادہ بیان نہیں کرتا کہ برائی کو بیان کرنے سے برائی مزید پھیلتی ہے. اللہ معاف فرمائے جو ہو رہا ہے. میری وائف دفتر میں جاتی ہے, لوگ بتا رہے ہوتے ہیں کہ دفتر میں اس کا آنکڑا ہو گیا کسی, جب وہ 20 قسم کے دفتر میں ہینڈسم لوگوں کو دیکھے گی, آپ کے اندر ذرا سی کمزوری ہوگی نا, یہ کمزوری بہانہ بنے گی کسی مرد سے
تعلق قائم کرنے کا. اس کو آپ کی شکل پسند نہیں آئی, وہ کہے گی وہ والے کی شکل زیادہ اچھی ہے. اس کو آپ کی مالی حیثیت میں تھوڑی سی کمی ہوئی تو وہاں ایک وسیم بیٹھا ہوا ہے, وہ کہہ رہا ہے میرے پاس پیسہ زیادہ ہے, میں گاڑیوں میں گھماؤں گا آپ کو. اس کو آپ کا مذہب پسند نہیں آ رہا, وہاں ایک بندہ بیٹھا ہے جو لبرل ہے, وہ مذہبی پابندیوں سے آپ کو کیا کرے گا, آزاد. اور اگر وہ عورت مذہبی ہے تو وہ اس کو لبرل میاں پسند نہیں آ رہا, دفتر میں کوئی داڑھی والا بیٹھا ہوا ہوگا, اس کی طرف مائل ہونا شروع ہو جائے گی, یار یہ مجھے پردہ کرائے گا. نتیجہ کیا نکلے گا, گھریلو نظام تباہ. اتنے شک وسوسے میاں بیوی کے آج کل پیدا ہو گئے جو ہمیں 15 سال پہلے نظر نہیں آتے تھے. نہ شوہر کو بیوی پر پراپر اعتماد ہے, نہ مرد کو اپنی, نہ عورت کو اپنے شوہر پہ اعتماد. ابھی تو یہ کیسز کم ہیں لیکن آہستہ آہستہ بہت اسپیڈ کے ساتھ بڑھنا شروع ہو جائیں گے, اتنی تیزی سے پھیلیں گے. اور یہ ہمارے جو اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے لبرل لوگ ہیں, ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ آپ کا گھریلو سسٹم برباد ہو جائے, تباہ ہو جائے, ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے. کہتا جائے بھاڑ میں, سڑکیں بنے, بسیں چلیں, پانی ہو, کھانا ہو. تو یہ تو جانوروں کا بھی یہی کام ہے بھائی. کسی میں تو آپ سے کہتا ہوں آپ جا کے یہ کیٹل فارم میں بن جاؤ. کیٹل فارم میں گیا, جانوروں کے نا, وہ گائے کے, میرا بھانجا تھا دبلا پتلا ساتھ میں. جب میں نے وہاں بچڑے دیکھے نا, وی آئی پی رہنے کا انتظام ہے ان بچڑوں کا, سمجھ رہے ہو. ادھر توجہ, بہت اہم بات کر رہا ہوں میں. ان بچڑوں کے لیے کیٹل فارم جائے نا آپ, یہاں بھائی ہائی وے پہ آپ کو لاسانی دل پسند والوں کے یہ اتنے اتنے اونچے بچڑے نظر آئیں گے. رہائش بہترین, ان کے لحاظ سے وہ کارپیٹ ہے جو بھالو مٹی ڈالی ہوئی ہے. بہترین رہائش کا انتظام ہو گیا کہ نہیں ہو گیا. بیماریوں کا علاج, ویکسین بر وقت. کوئی ان کو پورے سال میں کھانسی بھی نہیں آتی ان بچڑوں کو. دیسی گھی کے پیڑے بنا بنا کے ان کے ٹھوسے جاتے ہیں, پھر دیسی گھی ہضم کروانے کے لیے چورن کھلایا جاتا ہے. میرا بھانجا تھا باریک سا, میں نے کہا اس کو بھی باندھ لو. کتنے پیسے لوگے آپ بتاؤ, کتنے پیسے لوگ, کیونکہ ہم سے اچھے تو یہ بچڑے ہیں یار. پھر ایگزاسٹ فین لگا ہوا ہے, گرمیوں میں بعض جگہوں پہ ایئر کنڈیشن کا انتظام بھی ہوتا ہے, ٹیمپریچر کو مینٹین رکھنا ہے. آج ہمارے ملحد لوگوں نے, لبرل لوگوں نے انسان کو بھی یہی سمجھ لیا ہے کہ بچڑے کی طرح پالو, ٹیمپریچر سے بچنے کا انتظام ہو, اچھا کھاؤ, اچھا پہنو, اچھا گھر ہو. تو میرے بھائی اس میں اور کٹے میں کوئی فرق نہیں ہے. انسان کی پہچان اچھا کھانے, اچھا پہننے سے, اچھی لائف اسٹائل سے نہیں ہوتا. انسان کی پہچان اس کے عمل سے ہے, عمل سے ہے. آپ کا عمل کیسا ہے, اور عمل کا تعلق تربیت سے. بھوکا رہ کر ناشکری کا ایک لفظ زبان سے نہ نکالے, اس کو اچھا انسان کہتے ہیں. پیٹ بھرے ہوئے انسان کو اچھا انسان نہیں کہتے. میں اکثر ایک واقعہ سناتا ہوں نا, حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا کسی پنڈت سے کوئی مقابلہ ہوا. اس پنڈت نے کہا کہ میں یہ پوری دیگ کھا کے بتاؤں گا, یہ جو پوری دیگ ہے نا یہ میں کھا جاؤں گا, آپ بھی کھا کے دکھاؤ. دیگ تو نہیں کھا سکتا نا انسان, یعنی ایک معجزہ ہوگا میرے برحق ہونے کا. بھائی معجزہ کسے کہتے ہیں, جو خلاف عادت کوئی کام کرے, مخیر العقول کام, جو یعنی اسباب کی دنیا میں ممکن نہ ہو. تو دیکھ کھانا ممکن ہے اسباب کی دنیا میں. اس نے کہا میں کھاؤں گا اور ہضم بھی کر کے دکھاؤں گا. آپ کھا کے دکھائیں, بھی بیچارے پریشان ہو گئے, یار ہم تو نہیں دیکھ کھا سکتے. لوگ خوش ہو گئے, بھائی یہ دیکھو دیکھ کھا جائے گا اور یہ معجزہ ہو جائے گا, اس کا مطلب ان کا مذہب سچا اور مسلمانوں کا مذہب غلط. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو, کافی دیر سوچنے کے بعد انہوں نے کہا دیکھو دیگیں کھانا جو ہے نا یہ کٹوں کا اور بھینسوں کا کام ہے. یہ کس کا کام ہے؟ ہاں یہ کھا جاتے ہیں. بھوکا رہ کے برداشت کرنا کس کا کام ہے؟ انسان کا. میں ایک ہفتہ بھوکا پیاسا رہ کے دکھاتا ہوں, تم بھی ایک ہفتہ بھوکا پیاسا رہ کے دکھاؤ. انسان کی پہچان اس کی قوت برداشت سے ہے. سمجھتے ہو, آج ہمارے ہاں ذہن یہ بنا دیا گیا ہے سڑکیں اچھی ہوں, بسیں اچھی ہوں, لائف اسٹائل سب کا لگژری ہو. دیکھو یورپ میں کیسا ہے, وہاں علاج سستا ہے, علاج فری ہے, کتنی زبردست صفائی ستھرائی خوبصورت زندگی. یہ نہیں دیکھتے ان میں ہر شخص زنا کرتا ہے, یہ نہیں دیکھتے ان میں کوئی اپنے والدین کے حقوق ادا نہیں کرتا, یہ نہیں دیکھتے وہ اپنے رب کو تو مانتے ہی نہیں ہے جس نے زمین کو ہمارے لیے مسخر کیا. سب سے بڑا جرم تو یہ ہے جس نے پیدا کیا اس پیدا کرنے والے کو بھول گئے, اس کی نعمتیں کھا رہے ہیں, جو دینے والا ہے اس کا شکریہ نہیں ادا کر رہے. ان کی ڈکشنری میں سب سے جو فضول لفظ ہے وہ خدا کا لفظ ہے, خدا کا قانون ہے. آپ کسی کو بتائیں نا کہ ملک کا یہ قانون ہے, کان اٹھا کے سنے گا اپنی بات کو. کیا کہہ رہے ہو آپ؟ بولے اللہ نے یہ فرمایا ہے, وہ سنے گا. کہے گا اللہ کون ہوتا ہے بھائی؟ ہمیں ایسے انسان نہیں چاہیے, ہمیں وہ انسان برداشت ہیں جو بھوکے ہوں, پہننے کے لیے کپڑا نہ ہو, لیکن اپنے رب کو پہچانتے ہو, غیرت والی زندگی ہو. خواتین کو گھروں سے باہر نکال دو گے, ہو سکتا ہے آپ کا ملک تھوڑا سا ترقی کر لے, لیکن وہ کٹے وجود میں آئیں گے جو کیٹل فارم میں بندے ہوئے ہیں. ان کٹوں جیسا انسان بنے گا. ان کی کوئی سوچ ہوتی ہے؟ وہ بھی کھڑے ہوئے کھانے مسٹنڈوں کی طرف کھڑے ہوں گے صبح انتظار میں کہ اب آئے گا کھانا. وہ بچڑے بھی اسی کام کے لیے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں.
ان کی باڈی کو دیکھ کر کبھی متاثر مت ہونا, ان سے کروڑا گنا وہ انسان اچھا ہے جو بھوکا اور پیاس. روزے میں تو انسان بھوکا پیاسا ہوتا ہے, لیکن اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے دیکھو اللہ کو بدبو سے بہت نفرت ہے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے دار کے منہ کی بدبو اللہ کو مشک و عنبر سے زیادہ محبوب ہے. کیونکہ یہ مجاہدے کی نتیجے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کوہ طور پہ بلایا, حکم دیا 30 روزے رکھ کر آؤ. حضرت موسیٰ نے 30 روزے رکھنے کے بعد جو منہ سے اسمیل آ رہی تھی اس کو ختم کیا کہ روزوں کی اسمیل ہے. حکم دیا کہ 10 مزید رکھو آپ تاکہ وہ اسمیل دوبارہ پیدا ہو آپ کے اندر. 40 روزے مکمل کیے. تو ہمیں ہمارا مذہب اس لائف اسٹائل کا حکم دیتا ہے, خواہشات کا غلام نہیں بناتا ہمیں ہمارا مذہب. تو اگر آپ نے ان عورتوں کو نکال دیا گھروں سے باہر, جو ہو رہا ہے, بیوی جاب والی چاہیے اور بہو جاب والی چاہیے, چھوڑو لعنت بھیجو یار, تم خدا کے بندے تم خود کھلاؤ اس کو. یہ تو بڑی شرم کی بات ہے تم اپنی بیوی کے آمدن پہ پلتے ہو. مجبوری کے احکام الگ ہوتے, کوئی مجبوری میں کر رہا ہو میں اس کو برا بلا نہیں کہہ رہا, لیکن بہرحال یہ غیرت کے بولو خلاف ہے, سے نظام تباہ ہو رہا ہے. تو وہی بات ہے نا کہ ان لاجیکل باتیں آپ کروا لو ان لوگوں سے. جو مذہب پہ نہیں چلتا وہ کبھی بھی لاجک کی بات نہیں کرے گا, لیکن وہ اپنے آپ کو سمجھے گا بہت بڑا فنٹر. ہمیشہ اجتماعی مفاد پر انفرادی مفاد پر اجتماعی مفاد کو ترجیح دی جاتی ہے. ایک خاتون جاب کر لے گی, اس کا فائدہ ہو گیا, ملک قوم کو کیا فائدہ ہو رہا ہے اس سے؟ قوم کو نقصان یہ ہو رہا ہے کہ آپ کا فیملی سسٹم تباہ ہو رہا ہے, گھر سنبھالنے کے لیے کوئی نہیں ہے پیچھے. تو وہ مجھے کہنے لگے نا, کل میں ان پہ برس پڑا بیچاروں پہ, سیلفی لینے کے لیے آئے ہوئے تھے. سیلفی لینے کے 30 سال ہو گئے, شادی نہیں کی نا انہوں نے, دیندار داڑھی والے. میں نے کہا چھوڑو یار, کیا ہے تم گھلیا گیٹ اپ لگا کے گھوم رہے ہو تم فضول. میں نے کہا تم نے 30 سال میں نکاح نہیں کیا, اس کا مطلب ایک اور لڑکی کو بھی تم نے نکاح سے محروم کر دیا, اس کا بھی بیڑا غرق کر دیا. کہہ رہے ہیں ڈاکٹر چاہیے, ڈاکٹر. میں نے کہا کیا کرے گا بھائی تو ڈاکٹر کا, تو نظام سارا برباد کر دیا آپ نے, پورا ایک وہ سیٹ اپ. میں نے کہا, وہ کہہ رہے میرے ابا اور اماں. میں نے کہا بھائی نکاح میں ابا اماں کو سائڈ پہ لگاؤ, 4 کر کے نا الگ الگ رکھ لو, بتا دو ابا ہو گئی ہے, بہو کے طور پہ ایکسپٹ کرنا ہے کر لو, نہیں کرنا تو آپ کی مرضی ہے. اس کے بغیر ہوتا نہیں ہے, آج کل نہیں آ رہی سمجھ میں, میرا خیال ہے اس کے بغیر نہیں ہوتا یہ. میں نے کہا اپنی نسل بڑھاؤ, اپنی اولاد پیدا کرو, بڑھاپے میں تمہارے پاؤں میں تو کہہ رہے وہ میرا خاندان جو ہے نا وہ ہو جائے گا, میں خاندان سے کٹ جاؤں گا. میں نے کہا تمہارا اپنا بڑا اتنا خاندان ہوگا کہ خاندان, تمہارا خاندان جو ہے وہ تمہارے خاندان کا ایک چھوٹا سا پارٹ ہوگا. لوگ یہ تعریف نہیں کروائیں گے کہ یہ محترم اس خاندان کے ہیں, لوگ کہیں گے یہ خاندان ان محترم کا ہے. خاندان تو بنتا ہی نکاح سے ہے. چھوڑو یہ ابو سے پوچھنا, امی سے پوچھنا, ماموں سے پوچھنا, یہ سب پرانے قصے ہیں, یہ بھی نہیں میرے سامنے. تو مجھے تو ڈپریشن میں جانے لگتا ہوں میں ایسی باتیں کر. میں امی سے پوچھ کے کر رہا ہوتا تو میں کر سکتا تھا. آپ جب کما رہے ہو تو یار ویسے سارے کام امی سے پوچھ کے کرتے ہو. لڑکیوں سے جو یونیورسٹی میں دوستی امی سے پوچھ کے ہو رہی ہیں. یہ کسی لڑکی نے مس کال دے دی اور رابطہ کر لیا, میں ابو سے پوچھ کے بتاتا ہوں, ابو سے پوچھتا ہوں کہ میرے لیے آپ سے دوستی رکھنا مناسب بھی. ابو کون سا اپنے ابو سے پوچھ کے ادھر ادھر جایا کرتے تھے. جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں, بیان کی کھچڑی پک گئی ہے. تو یہ تو واضح و نصیحت کی محفل ہے نا, واضح و نصیحت میں تو جو بات آ رہی ہو پارسل کر دے آدمی, کوئی ایک ٹاپک ضروری نہیں ہے اس میں, ٹھیک ہے نا. تو جلدی سے بس بات کو سمیٹ کے ختم کر رہا ہوں. مسجد والے بھی پھر مجھے وہ کہتے ہیں یار آپ ہر دفعہ لیٹ کر دیتے ہو, بس 2-3 منٹ لوں گا. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بال کھوپڑی استعمال کرنے کا حکم دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو مذہب آپ کو کھوپڑی استعمال کرنے سے نہیں روکتا, بلکہ مذہب تو کہتا ہے کھوپڑی استعمال کرو, مگر یہ سائنسدانوں کی کتابیں پڑھ کے نہیں. جو چیزیں آسان ہیں وہ 2 اور 2 4 کی طرح ذرا سی کھوپڑی استعمال کرنے سے سمجھ میں آ جائیں گی کہ گلاس خود بخود ٹوٹ سکتا ہے, ٹوٹا ہوا گلاس خود بخود جڑ نہیں سکتا. تو ایک گلاس نہیں جڑ سکتا, پورے وسیم بھائی کیسے جڑ گئے, ستار بھائی کیسے جڑ گئے, عبدالستار کیسے جڑ گیا, عبد الرحمان کیسے جڑ گیا, وہ کروڑوں انسان جس میں چائنا کا صدر بھی ہے اور روس کا صدر بھی ہے, یہ کیسے جڑ گیا ہے بھائی. ماں روٹی کھا رہی ہے, اس میں ناک کان آنکھ دل دماغ جگر ساری چیزیں 9 مہینے میں بن کے جڑ کے باہر بھی آ گئی, اور جیسے ہی باہر آئی ماں کی چھاتی میں دودھ بھی پیدا ہو گیا. او بھائی گلاس تو شاید خود بخود کروڑوں سال میں جڑ جائے, ایسی ترتیب جڑ نہیں سکتی کھربوں سال میں بھی. تو لعنت بھیجو ان سائنسدانوں کے اوپر جو تمہیں خدا کے وجود کے منکر بنا رہے ہیں. ان کے گیٹ اپ پہ مت جاؤ, ان کے انعامات پہ مت جاؤ کہ دنیا نے ان کو کتنا نوازا ہے. یہ 100% غلط تھیوری ہے, 100% غلط نظریہ ہے. یہ وہ نظریہ ہے جو ہمیں خدا سے محروم کر رہا ہے. یہ خود بھی جہنم کی آگ کا ایندھن بنیں گے, تو تمہیں بھی بنائیں گے جہنم کی آگ کا ایندھن. ہم اتنی بات جانتے ہیں, یہ سارا نظام آٹومیٹیکلی نہیں ہو سکتا.
ذالک تقدیر العزیز العلیم. اللہ کہتے ہیں یہ جو دن کو رات سے ادھیڑتا ہوں، رات کو دن سے ادھیڑتا ہوں، دن کو رات پہ لپیٹتا ہوں، رات کو دن پہ لپیٹتا ہوں. للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، نہ سورج چاند سے ٹکراتا ہے، ولا اللیل سابق النہار، نہ دن رات کے نظام میں گڑبڑ واقع ہوتی ہے. ذالک تقدیر العزیز العلیم. یہ کام آٹومیٹیکلی نہیں ہو رہا، یہ ایک مینجمنٹ ہے. تقدیر کا مطلب مینجمنٹ، یہ ایک اندازہ ہے، یہ ایک ایڈجسٹمنٹ ہے. العلیم، اس ذات کی القدیر، دو صفات اس میں ہونی چاہیے. جس کے اندر دو صفات ہو وہی یہ مینجمنٹ کر سکتا ہے. نمبر ایک، پاورفل ہو، وہ جو کمزور ہے وہ اتنا بڑا سیٹ اپ نہیں چلا سکتا. ذالک تقدیر العزیز، عزیز کا مطلب غالب، جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے. العلیم، دیکھو تقدیر کا کیا مطلب ہے، ایسا زبردست قدرت والا کہ جو چاہتا ہے کر گزر چاہے. وہ اتنے بڑے بڑے اجرام بنا دیے اس نے، کتنے لاکھ گنا بڑا سورج بنا دیا، اس سے بڑے بڑے ستارے بنا دیے، زمین بنا دی. اور العلیم، صرف پاورفل ہونا کافی نہیں ہے، اس کا علم بھی کیا ہو، کامل. اتنا زبردست علم کے منی کے ایک قطرے میں ایسے سافٹ ویئر انسٹال کر دیے اس نے کہ وہ قطرہ ماں کے پیٹ میں جاتے ہی آنکھ، ناک، کان، دل، دماغ، جگر بنانا شروع کر دیتا ہے وہ. اور ادھر بچہ باہر آیا، روٹی سے دودھ بننا شروع، اور وہ دودھ ماں کی چھاتیوں میں آنا شروع. اور بچے کے دماغ کو پتا ہے کہ کہاں سے دودھ ملے گا اور میرے حلق میں کیسے اترے گا. یہ علم کے بغیر ممکن نہیں. ایک چھوٹا سا سافٹ ویئر کوئی انجینئر بنا سکتا ہے، کوئی پلمبر نہیں بنا سکتا، کوئی بڑھئی نہیں بنا سکتا. اس کے لیے یونیورسٹیوں میں کئی سال بال سفید کرنے پڑتے ہیں، پھر کوئی شخص کوئی سافٹ ویئر ایجاد کرتا ہے. اور ہمارا رب نے ایسے سافٹ ویئر منی کے قطرے میں انسٹال کر دیے، انسان بنتے چلے جا رہے ہیں. اور ہر انسان میں پھر اسپم ہے جو مزید انسان پیدا کرنے کے قابل ہیں. ایک چھوٹے سے بیج کے اندر اس نے فالق الحب والنوا، قرآن کہتے ہیں ایک چھوٹے سے بیج میں نے سافٹ ویئر انسٹال کر دیے ہیں. آم کی گٹلی میں دیکھو، اس کو زمین میں ڈالو، فوراً تناور درخت نکلنا شروع. وہ درخت بڑے ہوتے 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 پھر ایک وقت پہ ایک تناور درخت بنتا ہے، پھر اس میں پھول نکلنا شروع، پھر نر مادہ پھولوں کا ملاپ، پھر چھوٹی سی کیری سے پھر وہی ہزاروں آم، اور ہر آم کے اندر وہی گٹلی جو آپ نے زمین میں دفن کی تھی. اور ہر گٹلی کے اندر کروڑوں آم پیدا کرنے کی صلاحیت. لاکھوں سالوں سے یہ سلسلہ، یہ سائیکل ہے، یہ چکر ہے جو گھومے چلے جا رہا ہے. اتنا زبردست دیکھو، ایک چھوٹی سی سائیکل جس میں آپ ایک پیڈل گھماتے ہو، چین سے گراری گھومتی ہے، گراری سے پچھلا پہیہ گھومتا ہے، یہ ایک سائیکل ہے نا. یہ سائیکل اللہ کی قسم کم پیچیدہ ہے. اور آم کی گٹلی میں جو سائیکل ایک سسٹم چل رہا ہے نا، گول سسٹم، یہ کروڑہ گنا زیادہ پیچیدہ ہے. اگر کوئی ڈارون جیسا سائنسدان اٹھ کے کہتا کہ یہ جو سائیکل ہے جسے بچے بیٹھ کے چلاتے ہیں، اس کی گراریاں خود بخود جڑ گئی ہیں، خدا کی قسم کوئی اس پہ یقین نہ کرتا. لیکن آم کی گٹلی کا سائیکل جو اس سے کروڑہ گنا زیادہ پیچیدہ ہے، وہی سائیکل ہے نا، زمین میں دفن ہو رہی ہے، درخت بن رہا ہے، پھر آم، پھر اس کے اندر گٹلی، پھر زمین میں. یہ سلسلہ کروڑوں سال سے چل رہا ہے. یہ سائیکل میرے بھائی خود بخود وجود میں نہیں آ سکتی ہے. تو مذہب آپ کو حکم دیتا ہے کیا استعمال کرو، کھوپڑی، لیکن وہ والی کھوپڑی جس میں ماحول کے اثرات نہ ہوں. آپ کے پروفیسر کے اثرات نہ ہو جو یونیورسٹی میں آپ کو پڑھا رہا ہے، اس کے اثرات نہ ہو. آپ کا باپ کیا کہتا ہے، آپ کی ماں کیا کہتی ہے، آپ کا ماموں کیا کہتا ہے، آپ کے پڑوسی کیا کہتے ہیں. یہ اس کلچر سے پاک عقل جب آپ استعمال کرو گے تو آپ خدا کے وجود کی بھی گواہی دو گے، آپ اسلام کے برحق ہونے کی بھی گواہی دو گے. ہاں، کچھ باتیں آپ کے مینٹل لیول سے اوپر کی ہیں، وہ عقل کے خلاف نہیں ہیں، وہ عقل سے اوپر کی ہیں. مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہے، یہ عقل کے خلاف نہیں ہے، یہ عقل سے اوپر کی چیز ہے. مذہب عقل کے خلاف بات نہیں کرتا. ہاں، بعض باتیں ایسی کرتا ہے جو آپ کے مینٹل لیول سے اوپر کی ہیں. تو اسی لیے تو مذہب کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہر جگہ آپ کی عقل پہنچ نہیں پاتی، اس کے لیے آپ کو ضرورت ہوتی ہے کوئی آپ کو گائیڈ کرے. تو عقل کا ایک دائرہ کار ہے، ایک حد ہے جہاں تک عقل استعمال ہوتی ہے. دیکھو انسان کی ہر صلاحیت کی ایک لمٹ ہے یا نہیں ہے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ ایک صاحب مجھے کہنے لگے یار یہ 4 شادیاں لوگ کریں گے تو یہ کیا ہوگا. میں نے کہا بھائی کتنے کر لیں گے، ہر ایک کی ایک لمٹ ہے نا. ہر جگہ 4 شادیاں پتہ نہیں کیوں آ رہی ہیں ہر جگہ. لوگ سارا پورا ہفتہ مجھ پر اعتراضات ہی یہی کر رہے ہوتے ہیں نا، جو ملتا ہے یہی بات کر رہا ہوتا ہے. تو پھر مجبوراً میں بھی ماحول سے متاثر ہو گیا ہوں. اب میں نہیں کر رہا، یہ آپ کروا رہے ہیں مجھ سے. اب یہ میں نہیں کر رہا، اب یہ کون کروا رہا ہے؟
میں تو جو کر رہا تھا وہ تو میں نے کر کے فارغ ہو گیا، میں جو میں باتیں کرتا تھا نا، اب یہ لوگ مجھ سے کروا رہے ہیں. ہر تھوڑے دن میں کوئی آ رہا تو رشتہ بتا دیں، کوئی آ رہا تو تیسری کرنی ہے، کوئی کہہ رہے چوتھی کرنی ہے، کوئی کہہ رہے 4 سے بیزار ہوں، کوئی کہہ رہے 2 سے بیزار ہوں. تو اب وہ مجھے اب خود آٹومیٹک کرا دیا لوگوں نے. تبھی میں عزم کرتا ہوں یار اس جمعے میں اس پہ بات نہیں کروں گا بالکل، لیکن پھر نکل گئی تھوڑی سی بات. مثال ہے بڑی خاندانی نا اس کی. تو اب دیکھو میرے بھائی، یہ ہر چیز کی ایک لمٹ ہے یا نہیں ہے؟ ہر خواہش کی ایک کھانا ایک حد تک کھا سکتے ہو، اس کے آگے میدا کہے گا بس. سونگ ایک حد تک سونگ سکتے ہو، یہ نہیں کہ آپ امریکہ میں دھماکہ ہوا بارود کی بدبو آپ یہاں محسوس کر رہے ہو، ایسا نہیں ہوتا. دیکھ ایک لمٹ تک سکتا ہے انسان، وہاں تک دیکھے گا، وہاں تک، اس سے آگے نہیں دیکھے گا. تو سوچ بھی ایک لمٹ تک سکتا ہے. ہر چیز کے بارے میں آپ یہ فیصلہ کرو کہ میری کھوپڑی میں آ جائے، ایسا بولو ممکن نہیں ہے.